موضوع ہے ماہ رجب کے فضائل و معمولات اور زکوٰۃ کی ترغیب۔ بہت اہم ترین موضوع ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف آپ موجود ہیں، آپ کو ویسے بھی سننا ہے اور ایسے بھی، یعنی بدنی عبادت کے حوالے سے بھی اور مالی عبادت کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے آج۔ حرمت والے 4 مہینوں میں ناظرین ایک مہینہ رجب کا ہے۔ ماہ رجب کی عظمت و رحمت کے سارے عرب قبائل اس وقت قائل تھے، مگر اسلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بعض تاریخی واقعات کی بنا پر اور بڑھا دی ہے۔ لفظ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم، با۔ را سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیم سے اس کا جود و سخا، اور با سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی سے مراد ہے۔ اس ماہ میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت اور مہربانیوں میں مکمل طور پہ سمو لیتا ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت انڈیلی جاتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت لے کر اترے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں عمرہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں ناظرین ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ایک ہجرت حبشہ ہے جو کہ ہجرت حبشہ اولا کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے سریہ عبداللہ بن جاحش الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ناظرین اسی مہینے کے اندر برپا ہوا۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال بھی 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ طور پر داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ سب سے اہم بات ناظرین جو اس ماہ کے حوالے سے ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ جس کو سن کے ظاہر ہر عاشق کا دل جو ہے وہ مچل جاتا ہے، کہ اسی ماہ رجب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27ویں شب کو معراج نصیب ہوئی۔ کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا۔ ناظرین او ادنا کے منازل کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا قریب کیا اور وہ کتنے قریب ہوئے۔ کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور اسی مہینے میں ناظرین نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے۔ لہٰذا ناظرین اس ماہ میں بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت، اب ایک بات تو ہو گئی جارے بدنی عبادت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ماننا یہ ہے، اور انشاءاللہ جس اسکالر سے بات کریں گے، کہ اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا آغاز ہمیں کر دینا چاہیے۔ ویسے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں یا سال مکمل ہو جائے تو آپ کو فوراً ہی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، لیکن جو لوگ رمضان سے اس کو جو ہے مربوط کرتے ہیں کہ رمضان میں نکالنی چاہیے زکوٰۃ، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کی کسی بھی تحریک نے ناظرین یہ کام نہیں کیا جو کام دین اسلام نے کر کے بتا دیا، کہ اخلاقی طور پہ غربا، یتامہ یا جو مستحقین ہیں ان کی مدد کے لیے تو دیگر مذاہب بات کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام ترتیب دیا ہے وہ اتنا بہترین ہے، اتنا اعلیٰ ہے ناظرین، کہ وہ جو جمود طاری ہونے والی بات تھی کہ اوپر کی سطح پہ اشرافیہ میں جا کے مال منجمد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک ایسا نظام دے دیا کہ وہ نچلی سطح میں بھی لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پہ، تاکہ ایک کیفیت جو معاشرے کے اندر ہے، یعنی افراط و تفرید کا معاشرہ جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ تو آج بنیادی طور پہ ناظرین اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے بارے میں اتنا فرما دیا کہ نماز کے بعد جس فرض کا حکم سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے جتنی تصریح کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مال کو پاک بھی کرتی ہے، اور زکوٰۃ معاشرے کے اندر توازن بھی پیدا کرتی ہے۔ تو آج بنیادی طور پر رجب کی فضیلت پہ بات ہوگی، آج اس کی اہمیت پہ بات ہوگی، اور زکوٰۃ کی فرضیت پہ بات ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور کیا اس کا رمضان سے تعلق ہے یا ویسے ہی جو ہمیں جب ہم صاحب نصاب ہو جائیں یا سال مکمل ہو جائے ہمیں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔